اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت ہم سورہ فاتحہ کی تشریحات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر بات کی تھی۔ سب سے پہلے ہم نے عبادت کے معنی اور تفہیم جانی، اور پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ عالم اسباب کی استعانت کیا ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا کیا ہے اور اللہ کے سوا کسی دوسرے سے مدد مانگنا کیا ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ عبادت کا استعانت کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ استعانت کلی اور استعانت عطائی کیا کیا ہے۔ استعانت کلی دراصل اس مدد کو کہتے ہیں جو کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی ہستی اپنی کل حیثیت میں کسی کی مدد کر سکے، اور وہ سوائے اللہ کے کوئی اور ہستی ہو نہیں سکتی، کہ اللہ ہی ہر قسم کی مدد اور استعانت کر سکتا ہے۔ اور استعانت عطائی کہتے ہیں کہ کسی دوسری شخصیت کو یا ہستی کو مدد کرنے کا اختیار دے دیا جائے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جتنا اختیار دیا جائے گا اتنی ہی وہ کسی دوسرے کی مدد کر سکیں گے۔ جیسے عام زندگی میں ہوتا ہے کہ کوئی صاحب اختیار، بڑا حاکم، کسی چھوٹے حاکم کو کسی کی مدد کرنے کا اختیار دے دیتا ہے، اور وہ چھوٹا حاکم یا چھوٹا مختار اپنی مرضی کے تحت اپنی کیپیسٹی کے اندر رہ کر وہ کسی بھی شخص کی تعاون اور مدد اس کا کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے استعانت عطائی۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور مثنوی ہے جس کے پہلے چند اشعار کچھ یوں ہیں: ز محجوری برآمد جان عالم، ترحم یا نبی اللہ ترحم، نہ آخر رحمت للعالمینی، ز محرومہ چرا غافل نشینی، ز خاک اے لالۂ سیراب برخیز، چو نرگس خواب چند از خواب برخیز۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مثنوی کو تبلیغی جماعت کی مشہور و معروف کتاب فضائل اعمال کے باب فضائل درود شریف میں درج کیا ہے۔ مولانا ان اشعار کا ترجمہ یوں کرتے ہیں: آپ کے فراق سے کائنات عالم کا ذرہ ذرہ جاں بلب ہے اور دم توڑ رہا ہے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نگاہ فرمائیے کہ اے ختم رسل رحم فرمائیے، آپ یقیناً رحمت للعالمین ہیں۔ ہم حرمہ نصیبوں اور ناکامان قسمت سے آپ کیسے تغافل کر سکتے ہیں؟ اے لالائے خوش رنگ، اپنی شادابی و سیرابی سے عالم کو مستفید فرمائیے، اور خواب نرگسی سے بیدار ہو کر ہم محتاجان ہدایت کے قلوب کو منور فرمائیے۔ اب ان اشعار کو ذرا سا غور سے پڑھیں
تو ان میں آپ کو استعانت کا مفہوم نظر آئے گا۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم اور کرم کرنے کو کہہ رہے ہیں، حالانکہ کرم کرنا اور رحمت کرنا کلی حیثیت میں اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ جیسے قرآن مجید پارہ نمبر 13 سورہ یوسف آیت نمبر 64 میں ارشاد ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والوں میں سب سے بڑا رحیم ہے۔ لیکن یہاں پر مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی طلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعانت رحم و کرم کی ہے، صاف ظاہر ہے کلی حیثیت میں نہیں بلکہ عطائی حیثیت میں۔ قرآن مجید آپ کو رحمت للعالمین کہتا ہے۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت کا جو خزانہ رب کریم کے پاس ہے اس میں سے آقائے رحمت کو عطا کیا گیا ہے اور ان کو اس عطا کا مختار بنا دیا گیا ہے۔ اختیار کے بغیر کسی کو تقسیم کرنا ممکن نہیں ہوتا، ہاں اس تقسیم میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے تقسیم نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمایت و تعاون سے تقسیم کرتے ہیں۔ میں نے یہاں پر مختار کا لفظ استعمال کیا ہے، اس میں بھی ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے جو پھر کبھی صحیح۔ بعض معترضین کے لیے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند کے یہ اشعار پیش کرتا ہوں، کرے ہے ذرہ کوہ محمدی سے خجل، فلک کے شمس و قمر کو زمین لیل و نہار، فلک پر عیسیٰ و ادریس ہیں تو خیر صحیح، زمین پر جلوہ نما ہے محمد مختار۔ ناظرین کرام، یہ چند چیدہ تصریحات ہیں۔ میں نے اس موضوع پر لگ بھگ تمام مکاتب فکر کی کتابوں سے مختلف نقطہ نظر ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے ہر جگہ ایک ہی فکر اور تصریح نظر آئی ہے۔ ہاں، ہر ایک کے بیان کرنے کا انداز ذرا مختلف ہے، لیکن سب گھما پھرا کے بات ایک ہی کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ استعانت سے مراد وہ نہیں جو عوام الناس میں غلط فہمی کا باعث بنتی ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی نبی یا ولی، صوفی یا بزرگ اختیار کلی سے مستقل طور پر استعانت کر سکتا ہے، یا وہ اختیار جو صرف مالک حقیقی کا ہے اس کے طور پر استعانت کر سکتا ہے، تو وہ بالکل غلط ہے۔ ان کا خیال یہ صحیح نہیں ہے۔ انبیاء، اولیاء اور اصفیاء اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار کو بروئے کار لا کر انسانوں اور مخلوق خدا کی امداد و تعاون کرتے ہیں۔ اہل حدیث دیوبند حضرات یا بریلوی حضرات، مقلد ہوں یا غیر مقلد ہوں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس شرکت کا قائل نہیں ہے، یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شریک کسی دوسرے کو نہیں سمجھتا، اس کی عبادات میں، اس کے ہر کام میں اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سب اللہ تعالیٰ کو مختار کل اور حاکم حقیقی سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی ان میں سے کسی مسلک کے بارے میں اس طرح کا خیال کرتا ہے
तो गलत फहमी का शिकार है। अम्बिया, औलिया और असफिया सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मोहताज हैं। हाँ, अलबत्ता वो किसी काम में मुतसर्रफ होते हैं तो उस अहलियत यानी कैपेसिटी के तहत जो अल्लाह ताला ने उनको अता कर रखी है। तो नाज़रीन इकराम, ये है मुख्तसर सा तारफ़ इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन का, जो मैंने अपने तई कोशिश करके आपको इंतहाई इख्तिसार के साथ ये बातें बताई हैं। ये बात कतई तौर पर गलत है कि कोई भी अकीदा रखने वाला, कोई भी तबका फ़िक्र रखने वाला वो अल्लाह ताला का कोई शरीक ठहराता है। ये बात बात पे शिरक के फतवे ये सही नहीं है। अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक है, ये सब मानते हैं। जहाँ तक इख्तियार का ताल्लुक़ है तो अल्लाह ने अम्बिया और औलिया तो बहुत अजीम हस्तियाँ हैं, इंसान की अपनी कैपेसिटी में उनको इख्तियार दे रखे हैं, माल तावन करने का, माली मदद करने का, जिस्मानी मदद करने का। ये हर इंसान को एक दूसरे पर इख्तियार हासिल है। अल्लाह ने उसकी कैपेसिटी के मुताबिक उसको इख्तियार दे रखा है, और वो हर शख्स इस दुनिया में मौजूद हर शख्स, मर्द हो या औरत, अपना वो इख्तियार इस्तेमाल करता है। इन्हीं बातों पे इक्तफ़ा करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।